جو عارف باللہ ہو جائے، جو رب کے راز پہچان جائے، تو رب کے بندوں کے دلوں میں اٹھنے والی باتیں اور ان کی لہریں وہ نہیں پہچانے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ باللہیت کا جو درجہ دے رہا ہے نا، وہ عطا ہی اسے فرما رہا ہے جو دعوت کے راستے میں تکلیفیں اٹھانے والے ہیں۔ کہ وہ جو حبیب کریم علیہ السلام کو مصاحبت غیبی بارگاہ الہیہ کی حاصل تھی، اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات حبیب کریم علیہ السلام کو بلا کے اپنی بارگاہ میں جگہ دے کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو مصاحبت غیبی تھی، اس مصاحبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصاحبت عینی بھی بنا دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے داعی کے لیے صبر کی تلقین فرمائی، اور یہ ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو یہاں فرمایا وَاصْبِرْ، اور تو صبر کر، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور یہ صبر جو ہے وہ تجھے حاصل نہیں ہوگا مگر اللہ کی مصاحبت کے ساتھ۔ با جو ہے یہ مصاحبت کی ہے، مع کے معنی میں آ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی معیت کے ساتھ، یعنی ہماری زبان میں اللہ کا ساتھ جب حاصل ہو جائے تمہیں تب صبر ہوگا۔ سمجھ آیا نا جی؟ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی اس آیہ مبارکہ میں خودی کی نفی کر دی گئی، انا کی نفی کر دی گئی، تو میں کہ یہ صبر جو ہے یہ کسی بندے کے بس کا کام نہیں ہے جب تک کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصاحبت نہ حاصل ہو جائے۔ سمجھ آیا نا جی؟ ہاں، تو اس پر ہمارے مفسرین نے بہت شاندار اور زبردست کلام فرمایا ہے، کیونکہ آگے بھی آیہ مبارکہ جو آ رہی ہے نا، اس میں باب مصاحبت کیا ہے، آگے بھی مع اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے، ان اللہ مع الذین، جی یہ مع جو ہے یہ مع کا معنی بھی ساتھ ہوتا ہے، مع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں آیات کریمہ میں، پہلی میں با آیا مصاحبت کا، دوسری میں مع آیا، دونوں کا معنی ساتھ ہے۔ تو یہ دونوں آیات کریمہ یہ واضح کر رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس بندے پر یہ انعام ہو جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ اسے حاصل ہو جائے، تو وہی بندہ ہی صبر کر سکتا ہے۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ صبر کرنا جو ہے وہ ہر بندے کے بس کا کام نہیں ہے۔ اور یہاں یہ بھی ذہن میں رہے کہ صبر جو ہے یہاں اللہ تبارک و تعالی للہ بھی لا سکتا تھا کہ وما صبرک الا للہ، صبر جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے جی، لیکن نہیں، صبر للہ جو ہے نا وہ عوام کا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنا کہتے نہیں کہتے، تو للہ کا معنی ایک یہ بن جاتا ہے۔ تو یہ باللہ جو ہے نا، یہ باللہ اس کا معنی ہی الگ ہے، اس میں عجب چاشنی ہے، اس میں عجب بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ ہونا ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے بندے پر، یہ باللہ پڑھتے ہوئے۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ یہ جیسے دیکھیں مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں نا با وضو ہونا، کیا کہتے ہیں؟ با وضو، فلاں بندہ با وضو، کیا مطلب؟ وضو ہے، وضو ہے۔ بات با دلیل ہے، یعنی بات کیا ہے؟ بات پر دلیل ہے، بات پر دلیل ہے۔ یہ بات آپ کی با معنی ہے، کیا ہے؟ با معنی ہے، با مقصد بات کی ہے آپ نے، ہیں؟ یہاں جو اللہ نے فرمایا نا، ایک ہوتا ہے للہیت، اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرنا، اور باللہیت جو ہے نا اس میں یوں سمجھیں کہ للہیت میں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ بندہ مومن اللہ کو راضی کر رہا ہے، بندہ مومن اللہ کو راضی کر رہا ہے، اللہ کو پانے کی کوشش کر رہا ہے للہیت میں۔ اور باللہیت جو ہے
اللہ خود بندہ مومن کے ساتھ ہو کے مومن کو راضی فرما رہا ہے. کیا سمجھ آیا نا؟ دونوں میں فرق ہے، للہیت میں اور باللہیت میں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ دونوں جو ہے نا، یہ کل انشاءاللہ عز و جل اس پہ مزید میں گفتگو کروں گا جب ہم ان اللہ مع الذین پڑھیں گے. تو اس پہ بہت زبردست کلام ہے. یعنی کہ رات کو سچی بات ہے سوچتے سوچتے نیند آتی ہے، اٹھتے پہلا خیال ہی یہی ہوتا ہے. سمجھ آیا؟ نہیں سمجھ آیا؟ تو اللہ تبارک و تعالی جو یہاں فرما رہا ہے نا باللہیت، للہیت نہیں فرمایا، باللہیت فرمایا ہے. ما صبرک الا باللہ. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا غور کریں نا، اگر ہم یہاں پہ عام داعی کو نہ دیکھیں، خود حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ وما صبرک الا باللہ. فرمایا حبیب پیارے تیرا جو صبر ہے نا یہ باللہیت کی وجہ سے ہے. کس کی وجہ سے ہے؟ باللہیت کی وجہ سے ہے. یہ صبر کا بتائیں، بندے کے سوچ ہماری ختم ہو جاتی ہے وہاں ہمارا صبر کہاں پہنچے گا. کہ حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا تکلیف دی گئی کہ خون بہتے بہتے حضور کے نالین مبارکہ تک پہنچ گیا، پاؤں مبارکہ کو نالین چپک جاتے ہیں، اور ایسے مقام پہ خود جبریل ہی آ جائیں رب تبارک و تعالی جو ہے وہ بھی گوارا نہ فرمائے کہ میرے حبیب کے ساتھ یہ معاملہ ہو. رب تبارک و تعالی بھی فرشتوں کو دکھانا چاہے، میں فرشتوں تم تو کہتے تھے کہ یہ فساد ڈالیں گے، میں تمہاری نگاہ فسادیوں پر تھی، میری نگاہ رحمت اپنے حبیب کے انتخاب پر تھی. میرے حبیب کی جماعت اور میرے حبیب کی جماعت کو بھی تو دیکھو. یہ دیکھیں نا باللہیت کیسے ہے. جبریل آ کے، جبریل اپنی مرضی سے تھوڑی آئے تھے، اللہ نے بھیجا تھا نا. جیسے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں جب ان کی قوم ان کو آگ میں دھکیل رہی ہے، آگ میں ڈال رہی ہے، اس وقت جبریل امین آتے ہیں. اور یہاں قوم جو ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی سخت تکلیف دے چکی ہے، جبریل امین یہاں پہنچتے ہیں. جو جواب ابراہیم علیہ السلام کا تھا وہی جواب میرے حبیب کا تھا. سمجھ نہیں آیا؟ اللہ اکبر کبیرہ. جو معراج کی رات آئی نا، جب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل نے ہمارے جد اعلیٰ سے پوچھا تھا کہ کوئی کام ہو میرے لائق تو بتائیں. فرمایا کہ وہ احسان جو ہمارے بڑے دادا ابو پہ تھا نا تھوڑا ان پہ بھی کر دیتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام میں جبریل تو بتا کو کام ہو تو تیرے کو کام ہو تو بتا تو. اب بتائیں وہ کیسی مصاحبت حاصل ہو رہی ہے میرے حبیب کریم علیہ السلام کو کہ بندے کا ذہن جو ہے وہ سچی بات بند ہو جاتا ہے کہ اتنا جناب خون بہہ چکا ہو، اتنی تکلیف ہو، اتنی اذیت ہو، سارا کچھ ہو، وہ علاقہ بھی وہ ہو جو اپنوں کا علاقہ ہو، اپنوں سے تکلیف اور اذیت اٹھا کے حضور واپس آ رہے ہوں، اور جبریل امین آ کہیں گے یا رسول اللہ اجازت دیں 2 پہاڑوں کو ملا کے یوں سب کو پیس دیا جائے، ایک بندہ نہ بچے. حبیب کریم علیہ السلام کا جو جملہ ہے سبحان اللہ، فرمایا یہ نہیں پڑھتے ان کے بچے کلمہ پڑھیں گے، ان کے بچے میرے دین کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کے بچے جو ہیں وہ ہمارا کلمہ پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، شریعت پڑھیں گے، دین پڑھیں گے. بتائیں وہ کیا شے تھی. اور ہمارے علماء نے جو معراج کے جو اسباب بیان کیے نا اس میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ جو حبیب کریم علیہ السلام کو مصاحبت غیبی بارگاہ الہیہ کی حاصل تھی، اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات حبیب کریم علیہ السلام کو بلا کے اپنی بارگاہ میں جگہ دے کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو مصاحبت غیبی تھی اس مصاحبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصاحبت عینی بھی بنا دیا ہے. اور قرب یوں عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قاب قوسین او ادنا او ادنا. ہمارے عالم صاحب تھے وہ فرماتے تھے کہ قاب قوسین 3 کمان، تیر اور کمان کا اکٹھا ہونا یہ تو سمجھ آتا ہے، کہتے ہیں او ادنا جو ہے نا یہ سمجھ نہیں آتا. اتنی مصاحبت، اتنا قرب حبیب کریم علیہ السلام کو نہیں سمجھ آ رہا یار. اتنا قرب اللہ نے عطا فرمایا. اور یہ ذہن میں رہے یہ جو قرب آقا علیہ السلام کو مل رہا ہے یہ حضور کی دعوت کی وجہ سے مل رہا ہے، حضور کی دعوت کی محنت کی وجہ سے مل رہا ہے. آقا علیہ السلام کی جو دعوت جد و جہد ہے حضور خود فرماتے ہیں، دیکھیں نا
جتنا کسی کو خائف کیا جائے گا، جتنا کسی کو پریشان کیا جائے گا، اتنا ہی اس کا صبر اوپرلی لیول کا ہوگا، جتنا صبر اونچا ہوگا اتنا اس کا مقام اونچا ہوگا۔ اور ساری کائنات میں ہیں، ساری کائنات میں جتنے بھی داعی تشریف لائے، میرے حبیب کریم علیہ السلام نے خود فرمایا جتنا اس راہ میں مجھے ڈرایا گیا نا، حضور فرماتے کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ تو جب سب سے زیادہ تخویف کا سامنا میرے حبیب کو تھا تو صبر کا پیمانہ اونچا میرے حبیب کا تھا، تو معراج بھی سب سے اونچی میرے حبیب کو حاصل۔ سمجھائے نا؟ ہاں، یہ ہے وہ بات باللہیت کی، یہ ہے باللہیت بھائیو، یہ مقام جس کو حاصل ہو جائے باللہیت کا ہیں، تو ایسے سمجھیں کہ وہ بندہ کسی مقام تک پہنچ گیا ہے۔ اور حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمہ اللہ نے، ان کا ایک بندہ ملنے آیا، ملنے کے لیے آتا ہے تو آ کے دروازے پہ دستک دی، اس نے کہا باہر کھڑے ہو کے، انہوں نے اندر سے پوچھا خاتون نے کون ہے بھائی؟ انہوں نے کہا میں حضرت اقدس عارف باللہ خواجہ ابوالحسن خرقانی حافظہ اللہ کو ملنے آیا ہوں۔ نے کہا تو بھی یہ ہے وہ بھی کیا، تم ایسے ہی ہو دونوں؟ اتنا سفر کر کے آئے ہو ایسے بندے کو ملنے کے لیے جس کو کسی شے کا پتہ کو نہیں؟ وہاں سے واپس نکلا، اس نے کہا کہ عجیب معاملہ بھی، دنیا میں دھوم مچی ہوئی ہے کہ بڑے بزرگ ہیں اور گھر میں یہ بھول مچی ہوئی ہے کہ اس کو پتہ ہی کیوں نہیں، یہ عجیب معاملہ ہے بھائی۔ وہاں سے نکلا تو جانے لگا تو راستے میں دیکھا کوئی ایک بندہ آ رہا ہے دور دراز سے، شیر پہ سوار ہے، لکڑیاں لدی ہوئی ہیں شیر پر، اور خود شیر پر سوار ہے، ہاتھ میں سانپ کا ڈنڈا بنایا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ شیر کو اس طرح مار رہے ہیں۔ دور سے دیکھا تو پہچان گئے، عارف باللہ جو تھے نا، جو عارف باللہ ہو جائے تو عارف بالناس کیوں نہیں ہو سکتا؟ جو عارف باللہ ہو جائے، جو رب کے راز پہچان جائے، تو رب کے بندوں کے دلوں میں اٹھنے والی باتیں اور ان کی لہریں وہ نہیں پہچانے گا کیا؟ آپ نے دور سے دیکھا خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمہ اللہ نے، بات تو ہے یہ وہیں سے آ رہا ہے، لگتا ہے اس کے دل جو ہے نا اس کے تار اوپر نیچے ہو رہے ہیں دیکھ کے۔ تو فرمایا کہ بات سنو، فرمایا یہ اسی کی باتوں پر صبر کرنے کی وجہ سے تو اللہ نے ہر شے میرے قابو میں کر دی ہے، ہر شے میرے قابو میں۔ اب ذرا اس بات کو لے کر کے مسئلے کی اصلیت کو سمجھیں، اصل بات کو سمجھیں۔ اللہ کی مصاحبت حاصل ہو جاتی ہے، کیا مطلب ہے؟ جب اللہ کا ساتھ اسے حاصل ہو جائے تو مطلب یہ ہوتا ہے، آپ یہاں دیکھتے ہیں نا کسی بندے کو، وہ تھوڑا چوڑا چوڑا ہو کے پھرتا ہے، پتہ چلتا ہے جی یہ ایم این اے کے مامے کے گھر میں جو چوکی دار ہے اس کے آگے بہنوئی کا بیٹا ہے، یہ اس کا آگے سالہ ہے، اتنا قریبی تعلق ہے اس کا، نہیں سمجھا؟ چوڑا ہو کے پھرتا ہے، کارڈ جیب سے نکالے گا، یہ جناب بندہ ہے ہمارا فلاں رشتہ دار کا، آگے بہنوئی کے سالے کا اگلا 5واں بہنوئی ہے، یہ اتنا قریبی رشتہ دار ہے ہمارا، لہٰذا یہ کارڈ ہمارا چیک کرو۔ ہوتا نہیں ہوتا ایسے؟ چوڑے ہو جاتے ہیں نا، ہمارا حکومت کے ساتھ تعلق۔ اللہ فرما رہا ہے کہ باللہیت، میں کہ جب دائی دعوت حق کے راستے پہ کھڑا ہو جائے اس کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ باللہیت کے درجے پہ فائز کر دیتا ہے، باللہیت کے درجے پہ فائز کر دیتا ہے، ہیں؟ اللہ اکبر۔ خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمہ اللہ جو ہیں، آپ نے فرمایا خدا کے بندے میں صبر کر کے باللہیت کا مقام حاصل نہ کرتا، فرمایا کہ میرا اس حاکم کے ساتھ چونکہ تعلق جڑ گیا ہے، اس حاکم کی جہاں جہاں حکومت ہے وہاں وہاں میری بات کا انکار ہی نہیں ہوتا، صرف ایک اذیت دے رہی ہے نا، باقی ہر شے میرے تابع ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ بزرگ تھے جو انہوں نے عرض کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، مولا جنت میں جو میرا پڑوسی ہو نا وہ مجھے ملا دے، جو دنیا میں بتا دے، دل میں ڈالی گی بات، اور فلاں جگہ پہ ایک میمونہ نام کی عورت رہتی ہے، میں وہ بوڑھی عورت جو ہے نا وہ جنت میں تیری ہمسائی ہوگی۔ تو وہ گئے ملنے کے لیے، وہاں جب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، خاتون نماز پڑھ رہی ہے، اور نماز کے دوران جو ہے ان کی بکریاں بھیڑیں چر رہی ہیں، بھیڑیے ان کا خیال کر رہے ہیں، بھیڑیے ان کا خیال کر رہے ہیں۔ وہ حیران ہوئے، انہوں نے کہا یہ عجیب خاتون ہے۔ انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا بھی بھائی صاحب یہ تو بتائیں یہ کیا معاملہ ہے، یہ بھیڑیں اور بھیڑیے ان کی صلح کب سے ہوئی ہے؟ میں جب سے اس میمونہ نے رب سے صلح کر لی ہے، ان کی آپس میں صلح ہو۔ سچی بات ہے، حدیث پاک ہے نا، آقا علیہ السلام کا فرمان شریف ہے،
من کان للہ کان اللہ لہ، میں جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا، اللہ پھر اس کا ہو جاتا ہے، ہر شے اسی کی ہو جاتی ہے، ہر شے اسی کی ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر لوگوں کے دل اس بندے کے قبضے میں دے دیتا ہے، لوگوں کے دل اس کے قبضے میں دے دیتا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو باللہیت کا مقام حاصل تھا نا، اللہ اکبر، آپ دنگ رہ جائیں گے۔ آپ کے خادم ہیں، وہ ساتھ جا رہے ہیں، کہتے ہیں جمعے کا وقت تھا، ہاں جی، بازار بھرے ہوئے ہیں لوگوں کے، اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، حضرت جو ہیں وہ جا رہے ہیں ایسے، کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا آج کیا وجہ ہے، لوگ جو ہیں وہ سارے اپنے اپنے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہمارے حضرت کی طرف۔ یعنی پہلے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے، جیسے جہاں سے گزرتے تھے حضرت شیخ، تو اس دن کوئی کھڑا ہی نہیں ہو رہا، کوئی دیکھ ہی نہیں رہا آپ کی طرف، بس اتنا صرف خیال ہی آیا تھا اس کے دل میں۔ تو حضرت شیخ جو ہیں وہ مطلع ہوئے ان کی قلبی کیفیت پر، تو ایک دم سے آپ نے جو تصرف فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو وہ ایک تصرف کی اجازت عطا فرمائی تھی، وہ سارے بازار کے لوگ جو ہیں ایک دم متوجہ ہوئے آپ کی طرف اور بھاگے، اور جو سفر کر رہے تھے اس سفر میں ظاہر بات ہے رکاوٹ آ گئی، آپ نے دیکھا اس کو فرمایا کہ ہاں بھائی مظفر اب ٹھیک ہے، تیرے دل میں آ رہا تھا لوگ دیکھ نہیں رہے، تیرے دل میں آ رہا تھا لوگ توجہ نہیں کر رہے، تو یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ہمیں ہی جلدی تھی، ہم نے ہی ان کے دلوں کی توجہ جو ہے وہ پرے رکھی ہوئی تھی۔ سمجھ نہیں آیا؟ بھائی جس بندے کو یہ مصاحبت باللہ کا درجہ حاصل ہو جائے، یہاں بھائی کسی عام بندے کو، کسی تھوڑے سے حکومتی عہدیدار کے ساتھ کسی کا تعلق جڑ جائے تو اس کو کہیں بھی جاتے ہوئے رکاوٹ نہیں ہوتی۔ آپ نادرا کے دفتر چلے جائیں، لوگ آدھی آدھا دن کھڑے رہتے ہیں، جس بندے کا اندر بیٹھے بندے کے ساتھ تعلق ہو تو وہ آتے تو سیدھا دھڑام سے اندر، کام ہوا اور باہر، ہے یا نہیں؟ بھائی اطلاع ہو جاتی ہے فلاں چودھری صاحب کا بندہ آ رہا ہے، بھائی کام ہو گیا، کام آ گیا واپس۔ جس بندے کی جان پہچان نہ ہو تو وہ کھڑا رہتا ہے۔ یہاں بھی جس بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے ساتھ منسلک ہو گیا نا، تعلق جڑ گیا جس بندے کا، جس بندے کو باللہیت کا درجہ حاصل ہو گیا، یہ ذہن میں رہے، یہ نہیں کہ باللہیت کے درجے والے بندے میں للہیت نہیں ہوتی، وہ للہیت ہی تو ہے اس کو جو باللہیت کے درجے پہ لے جاتی ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ تو یہ باللہیت جو ہے، یہ للہیت باللہیت کا ہی ایک زینہ ہے، اور پہلا زینہ للہیت کا ہے، بعد میں معیت کا آتا ہے درجہ، پھر باللہیت کا درجہ آتا ہے۔ باللہیت کا درجہ جو ہے یہ آخری درجہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حیران کن بات یہ ہے، اللہ نے یہ باللہیت کا درجہ بیان اسی کے لیے کیا ہے جو اللہ کے دین کا داعی ہے۔ سمجھ نہیں آیا؟ یہ اسی کے لیے اللہ نے بیان کیا جو اللہ کے دین کا داعی ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ بڑی زبردست بات فرماتے تھے، آپ نے فرمایا کہ جس بندے کو اپنی ولایت چھپانی ہو نا، وہ امام بن جائے۔ کیا بن جائے؟ امام بن جائے۔ فرماتے امام کو کوئی بندہ ولی نہیں مانتا، امام کو کوئی بندہ ولی نہیں مانتا۔ اے مولوی، کل تک تو بھائی صاحب اس کو روٹی نہیں ملتی تھی، آج برگر کھا رہا ہے، کل تک پھٹی ہوئی شلوار میں نے خود دیکھی تھی، آج یہ لٹھے کے کپڑے پہن کے، چٹے سفید کپڑے پہن کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو تو میں جانتا ہوں بھائی صاحب۔ ہر بندے کا یہی حال ہو، کرتے نہیں کرتے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کو پیر جو ہے نا وہ داڑھی منڈا بھی برداشت ہے، پیر ان کو جاہل بھی برداشت ہے، برداشت نہیں پسند ہے، اور امام جو ہے بیچارہ اس کے معاملے میں آ کے بڑے یہ سخت ہو جاتے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، یہ تو نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہمارے بڑے استاد جو تھے نا، یعنی ان کے شاگردوں سے میں پڑھا ہوں، حضرت استاد الکل مولانا تامن بندیاروی رحمہ اللہ، ولیوں کی ایک جماعت گزری ہے، وہ ملامتی ہوتے تھے۔ کیا ہوتے تھے؟ ملامتی اولیاء کا وہ ایک گروہ ہے جو اپنی ولایت چھپانے کے لیے بعض اوقات ایسا عمل کر دیتے ہیں، ہوتا مباح ہے لیکن عوام جو ہے اس کو ناجائز سمجھتی ہے، عوام اس کو گناہ سمجھتی ہے، ایسا عمل کر دیتے ہیں جس سے لوگ کہیں یار یہ تو ایویں ہی ہے، بس صرف اپنی ولایت چھپانے کے لیے ایک گروہ ہے پورا ولیوں کا، وہ اس طرح کا عمل کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ حرام کے مرتکب ہوتے ہیں، نا، ولی اور حرام کا ارتکاب یہ تو درستی نہیں ہے، بات سمجھ سے باہر ہے۔ ایسا عمل جس کو عوام جو ہے وہ غلط سمجھتی ہے، ایسا عمل کر لینا ان کے سامنے کہ وہ لوگ سمجھے نا،
وہ کہتے ہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق کو بھی بچانا ہے اور لوگوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، ایسی جماعت کا نام ہے ملامتی جماعت۔ کون سی جماعت؟ یعنی لوگوں کی ملامتیں سن لیں گے لیکن تعلق باللہ کا جو ان کو درجہ ایک حاصل ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے ساتھ، وہ نہیں چھوڑیں گے اور اس کا اظہار بھی نہیں انہیں دیں گے۔ تو حضرت استاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو علماء کا طبقہ ہے نا، ائمہ مساجد کا طبقہ ہے، کہا کہ یہ بھی ملامتی ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ بھی ملامتی ہیں، یعنی ملامت برداشت کر رہے ہیں۔ سچی بات ہے۔ آج بتائیں نا، دنیا جہان کا کون سا گناہ ہے جو اس جماعت ائمہ کے منہ پہ نہ ملا گیا ہو اور مدارس کے علماء کے منہ پہ نہ ملا گیا ہو؟ بتائیں۔ یعنی پوری دنیا کے اندر ایک ایسی جماعت ہے علماء کی، طلباء کی، مدارس دینیہ کے پڑھنے پڑھانے والوں کی، پوری دنیا میں کوئی چوڑے سے چوڑا بندہ بھی کھڑا ہو کے ان کے منہ پہ کسی طرح کی بھی کالک مل دے، اس کو اجازت ہے یا نہیں ایسا؟ تو اس دور کے اندر بھی آپ دیکھیں نا، عوام کو دیکھ لیں آپ، کسی بندے کو، کوئی بندہ ایسا ہے جو اس طرح کے کسی ایسی جگہ پہ کام کرتا ہے، بڑے دفتروں میں کام کرتا ہے، اور اس کو تھوڑی سی داڑھی بڑھنے پر بھی اس کو ملا کہہ دیا جاتا ہو، اس کو دہشت گرد کہہ دیا جاتا ہو، تو کیسے 1 منٹ سے پہلے داڑھی صاف کروا دیتا ہے؟ بتائیں۔ یہاں پہ ان کو پتہ ہے وہ ایک گاڑی کا کنڈکٹر جو ہے نا، وہ بھی داڑھی بڑی دیکھ کے مولوی ملا اس طرح بولتے نہیں بولتے؟ جب گاڑی میں بٹھا رہے ہوں گے حاجی صاحب، مولانا صاحب، قاری صاحب آئیں، جیسے ہی نا کام ہو جائے گا کرایہ لے لیں گے، پھر مولوی تجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا کہہ رہا ہے تم ہیں؟ یہ حساب ہے۔ تو بتائیں اس سے بڑھ کر اور کیا اس جماعت کے لیے ہوگا کہ اتنی بڑی ملامت اپنے منہ پہ لے کے، اتنی بڑی لوگوں کی طرف سے روسیاہی اپنے منہ پہ لے کے، پھر بھی حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں عزت جس کی ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ باللہیت کا جو درجہ دے رہا ہے نا، وہ عطا ہی اسے فرما رہا ہے جو دعوت کے راستے میں تکلیفیں اٹھانے والے ہیں۔ نہیں سمجھ آیا؟ ہاں، جو دعوت کے راستے میں تکلیفیں اٹھانے والے ہیں انہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باللہیت کا درجہ بیان فرمایا ہے۔ باقی تو سارے للہیت کے مقام پہ پھرتے ہیں۔ نہیں سمجھ آیا؟ اب دیکھیں نا، 2 بندے ہیں، ایک بندہ وہ ہے جو خود نیک ہے، صالح ہے، تسبیح پکڑ کے بیٹھا ہوا اللہ اللہ کر رہا ہے، مجھ سے کوئی بات نہ کرے یار، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، مجھے کوئی بات نہ کرے، اکیلے بیٹھا ہوا ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جو لوگوں کو سمجھا رہا ہے، لوگوں کی باتیں بھی سن رہا ہے، گالیاں بھی سن رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے نا، اس کے باوجود بھی وہ کام کو نہیں چھوڑ رہا، کام ترک نہیں کر رہا، جگہ بدلنی پڑتی ہے بدل لیتا ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ وہ کر رہا ہے۔ بتائیں نا ذرا، ان دونوں میں افضل کون ہے؟ جو سمجھا رہا ہے۔ کیوں؟ وہ تو تسبیح پڑھ رہا ہے، اس سے تو کچھ بات ہی نہیں کر رہا، لیکن یہ بندہ جو ہے معاشرے میں بھی رہ رہا ہے، اور جن لوگوں کے قدم پکڑ پکڑ کے جنت کی راہ پہ لگا رہا ہے، وہی اس کو ٹانگیں بھی مار رہے ہیں، لاتیں بھی مار رہے ہیں، اس کو گالیاں بھی بک رہے ہیں، اس کے ساتھ بدتمیزی بھی کر رہے ہیں، بد تہذیبی بھی کر رہے ہیں۔ سمجھ نہیں آیا؟ تو بتائیں ان دونوں میں خیر خواہ پھر کون ہوا؟ یہی ہوا نا۔ تو پھر ظاہری بات ہے وہ تسبیح اس کی للہیت کے لیے ہے، للہیت ہے، اس کا ذکر و فکر کرنا للہیت ہے۔ اس بندے کا دعوت دینا جو ہے یہ باللہیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ باللہیت۔ رات سے بات ہے کہ میں بات سوچ رہا تھا اس آیت مبارکہ کو دیکھ کے کہ یہ جب اللہ نے فرمایا نا کہ وما صبرک الا باللہ، میں حبیب پیارے آپ کا صبر جو ہے وہ باللہیت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ باللہیت ہے۔ تو ایک جملہ میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا کہ لوگوں کی اذیتوں پر، تکلیفوں پر یا تو کملہ صبر کرتا ہے یا کامل صبر کرتا ہے یہ نہیں؟ کملہ سمجھتے ہیں نا، جس کو پتہ ہی کیوں نہ ہو، جس کو کسی شے کا پتہ نہ ہو، اس کے سامنے جو مرضی کہتے رہو وہ بیچارہ ہاں ہاں نہ کرتا رہے گا، وہ کیا پتہ کیا رہے۔ تو میں نے کہا کہ بھی دیکھو بھی 2 ہی بندے صبر کر سکتے ہیں، ایک کملہ اور دوسرا کامل۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس پہ جو ہے نا وہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی والا معاملہ۔